السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مختصر دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اب آپ کے سامنے تیسرا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان میں بیت معمور سے لگا رکھا ہے۔ رہتی دنیا تک جتنی آبادی ہے ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خاص شرف رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے نسل میں ایک ایسے رسول چاہیے، ایک ایسے رسول کی ضرورت ہے جو لوگوں کو دعوت دے اور لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرے اور تربیت کرے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی تھے جو اسماعیل علیہ السلام کے والد تھے، اسحاق علیہ السلام کے والد سے۔ یہی وہ نبی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہی وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے تک کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہی وہ ابراہیم ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کی تربیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک ایسے نبی تھے جن کی نسل مکے میں اور ملک شام میں پھیلی تھی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں سے بہت مشہور فرزند اسحاق علیہ السلام تھے، جن کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی نسل میں یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلتی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اعزاز میں اکثر و بیشتر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، انہی کی نسل میں پیدا کیا تھا۔ انہیں یہ زعم ہو گیا تھا کہ اب ہر رسول ہماری ہی نسل میں آنے والا ہے۔ خلاف معمول اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نسل سے ہٹ کر بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ ایسا زمانہ تھا جس زمانے میں ہر ماں جو حاملہ تھی یہ دعا کرتی تھی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جو ماں بھی حاملہ ہوتی ہے دعا کرتی کہ اللہ میری نسل میں ایک آخری نبی پیدا کر دے۔ آخری نبی جو ان کی نسل میں تھے وہ یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، سب کو یہ امید تھی کہ اب زکریا کی اولاد میں کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ سب یہ دعا کرتے تھے کہ ہماری نسل میں ایک آخری نبی جو یحییٰ ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عمر میں زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور یحییٰ علیہ السلام کو ان کی ہی ذریت میں پیدا کر دیا۔ اب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو امیدیں تھیں پانی پھر گئی۔ اب ہر نبی کے وہ دشمن ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں باتیں تھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی انہوں نے محاذ کھول دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ وہ گود میں ہی اور گہوارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی اب زمین کھسک گئی۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، وہ یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے قیدار، ان کی نسل میں جو نبی آنے والے تھے ان کو اپنے حامی بنایا جائے۔ اس لیے بنی اسرائیل میں سے ایک بہت بڑا تعلیم یافتہ طبقہ اپنے آپ کو خیبر کی طرف روانے کرنے پر مجبور کر دیا اور یہ لوگ مدینے میں آئے اور خیبر کے علاقے میں حکومتیں قائم کی۔ محترم ناظرین، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء بنی اسرائیل کے بعد بنی اسرائیل کے لیے کوئی اجنبی موضوع نہیں تھا۔ سب لوگ یہ مانتے تھے اور جانتے تھے اور یقین کرتے تھے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، یحییٰ کے بعد آنے والے ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل میں نہ صحیح لیکن اسماعیل کی نسل میں سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اس بات کو تو وہ ماننے والے تھے، لیکن جب ان کو حسد آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا انہیں انکار کرنا تھا، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک غلام قرار دیا اور ان کو آزاد نسل سے آزاد کروایا اور ان کی نسل کو مجروح کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کی بشارتوں کے حساب سے، بنی اسرائیل کے جو کتابوں کے حساب سے انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدار یعنی اسماعیل کی نسل میں سے آنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں مکے والے اور اہل مکہ اور بنی اسماعیل کے خلاف میدان کھول دیا گیا،
وہاں ان میں بنی اسرائیل میں کچھ نیک اور صالح لوگ بھی تھے، وہ اللہ کے آخری نبی کے انتظار میں مدینے کا رخ کیے اور یہاں آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا اور ہر آنے جانے والے کا وہ جائزہ لیتے۔ انہی میں سے بحیرہ راہب نے عبد المطلب کو یہ بات بتائی تھی کہ محمد ابن عبداللہ یہ آخری نبی ہے، اگر بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے ان کا سر قلم کر دیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل کے علماء کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے علاقے میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں ہجرت کریں گے۔ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کا ڈاٹا جمع کر کے بات کر سکتے تھے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا نسب اور نامہ ان کو معلوم تھا، اور یہ امید بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو بنی اسرائیل کو وہ پرانا مقام اور وہ مرتبہ جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا، اس مقام و مرتبے کو دوبارہ نوازیں گے۔ اس کے لیے محنت کریں گے، اس خواب اور اس امید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں مدینے اور مکے کے اطراف میں یہود اور بنی اسرائیل رہا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں قیدار، پھر ان کی نسل میں عدنان، پھر ان کی نسل میں ماد، پھر ان کی نسل میں نزار، پھر ان کی نسل میں مزر، پھر ان کی نسل میں الیاس، پھر ان کی نسل میں مدرکہ، پھر ان کی نسل میں خزیمہ، پھر ان کی نسل میں کنانہ، پھر ان کی نسل میں نظر، پھر ان کی نسل میں مالک، پھر ان کی نسل میں فہر، پھر ان کی نسل میں روئے، پھر ان کی نسل میں کعب، پھر ان کی نسل میں مرہ، پھر ان کی نسل میں کلاب، پھر ان کی نسل میں قصے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل میں قصے کو پیدا کیا۔ قصے کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ قصے ایک بہت بڑے سوشل ورکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا موقع دیا کہ عرب کے اندر جو خانہ جنگی تھی اس کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ قصے ہی وہ پہلا آدمی تھا جو عرب کے اندر بالخصوص مکے کے اندر ایک پارلیمنٹ کو ڈیولپ کیا، اسی نے شورائیت کو لایا، اسی نے مختلف خانوادے اور جو جھگڑے ہوتے تھے خاندانوں کے درمیان ان کی تقسیم کی۔ اور قصے کا یہ کارنامہ تھا کہ اہل عرب جب کبھی کسی مصیبت میں گھر جاتی تو یہ کہتے کاش ہم میں کوئی قصے پیدا ہو جاتا، پھر اسی قصے سے عبد مناف پیدا ہوئے، پھر اسی عبد مناف سے ہاشم پیدا ہوئے، پھر اسی ہاشم سے عبد المطلب پیدا ہوئے، پھر اسی عبد المطلب سے عبداللہ پیدا ہوئے، پھر اسی نسب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب کچھ اس طریقے سے ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس شجرے کو یاد کرے، کیونکہ اس سے عیسائی دنیا بہت مبہوت ہو جاتی ہے، اور دنیا آج تک ایسے شجر نسب کو کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ ایک آدمی کا شجر نسب اور ان کا خاندان اس کو یاد کیا جائے۔ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کو محفوظ کیا۔ یہ دعوت کے لیے ایک بہت اہم اور بہت ضروری مواد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت کے لیے ان سب چیزوں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔